قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما آتيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتها وما متعنا به من أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه فلا تغبطهم بما هم فيه ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنا عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أي ألن لهم جانبك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے محبوب جیسے ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا فرمایا ہے، یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی. فلا تنظرن الی الدنیا وزینتها، آپ دنیا اور دنیا کی زینت جو ہے اس کی طرف توجہ بھی نہ کریں، غور بھی نہ کریں، نظر بھی نہ فرمائیں. وما متعنا به اہلہا، اور دنیا والوں کو جو ہم نے رونق دی ہے، یہ تمام رونق، یہ تمام زینت جو ہے فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور یہ ہم نے ان کو اس لیے دی ہے لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کا امتحان کر سکیں. فلا تغبطہم بما ہم فیہ، حضور آپ ہرگز غبطہ نہ فرمائیں. ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنا عليهم، اور آپ ان کی وجہ سے غم میں نہ اپنے آپ کو بھلائیں، بسبب اس کے کہ وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو اس غم میں آپ نہ بھولیں. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں البتہ جو ایمان والے ہیں ان سے آپ نرمی سے پیش آئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو آپ کو عظیم نعمت دی ہے وہ قرآن ہے. اس نعمت کا مقابلہ کوئی نعمت کری. سب سے پہلے تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر پیغمبر پہ اپنے اپنے دور میں کتابیں آئیں، لیکن وہ ایک زمانے تک، ایک مدت تک محدود. اللہ نے یہ آخری کتاب جب نازل فرمائی ہے تو اس کے بعد قیامت تک کوئی کتاب ہی نہیں. یعنی اگر آدمی اس میں تدبر کرے، غور کرے، تو اللہ نے ہماری ہر مشکل کا حل جو ہے وہ قرآن میں لکھا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی آدمی غور سے، تفکر سے اور تدبر سے اس کے اندر پوری توجہ کرے. ہر چیز کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اب اللہ نے اس میں ہمیں کار بنانا بھی سکھایا ہو، موٹر سائیکل بنانا بھی سکھایا ہو، یہ بات نہیں ہوتی. ہمیشہ یاد رکھیں، یہی تو پھر مغالطہ لگتا ہے نا لوگوں کو. وہ سمجھتے ہیں کہ جی جب قرآن میں ہر چیز ہے تو یہ تو ہے نہیں. ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں علوم جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک تو اتفاق سے دعا فرمائیں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، گھر میں بھی کچھ تکلیف ہے، اللہ شفا دے.
دوسرا یہ جو دھماکے ہوئے ہیں ان کا ذہن پہ اتنا بوجھ ہے، اتنا اثر ہے، کیونکہ جتنا آدمی بات کو سمجھتا ہو اتنا زیادہ وہ دکھ محسوس کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس قسم کے دھماکے اور خاص طور پہ ایک اسلامی ملک میں، پوری دنیا میں واحد ملک ہے سعودی عرب جہاں اللہ کے قانون کو قرآن و سنت کے تابع رکھا گیا ہے۔ ہمارے پاس اور تو عالم میں مثال ہی کوئی نہیں، کوئی ملک ہی نہیں جو ہم پیش کریں۔ اور پھر اس ملک نے اپنے فیوضات، اپنے برکات، اپنے انعامات سے ہر دنیا کو نوازا ہے۔ ہر دین کے فرد ہوں یا دین کے ادارے ہوں یا دین کے مکاتب ہوں یا دین کے مساجد ہوں، ان کے اہل خیر نے سب کو نوازا ہے۔ تو یہ دین نہیں ہے میرے عزیز، یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے کہ ایک امن والے ملک ہوں جس میں اللہ کا شکر ہے کہ آدمی سکون سے نماز پڑھتا ہے، بچوں کو گھر چھوڑ کے آتا ہے تو غم نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ہے، مطمئن ہوتا۔ اور پھر وہ نوجوان جو ہیں سر پھرے، پتہ نہیں خدا رحمت کرے ان کو، کون لوگ ہیں جو ایسے غلط راستے پہ لگاتے ہیں کہ جو جہاد کے بجائے فساد ہے اور پورے عالم میں اسلام کی رسوائی کا باعث۔ آخر آپ قرآن پڑھیں، قرآن آپ کو کیا کہتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مِنكُم مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ اچھا آگے جا کے پورا قرآن پڑھتے جائیں، قرآن نے جہاں احکام بیان کیے ہیں، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اگر کسی قوم کے ساتھ تمہارا عہد ہے تو اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، لیکن جب ہمارا ان کے ساتھ ایک عہد ہے، معاہدہ ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت کریں۔ اور اگر عقلاً بھی سوچو تو کیا 10-20 آدمی مر جانے سے کفر کو مٹا دیں گے آپ؟ نقصان کس کا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے امن کا، بلد الامین کا، اسلامی ملک کا، اسلامی فکر رکھنے والوں کا، اسلامی ذہن رکھنے والوں کا، اور پوری دنیا میں، پورے میڈیا میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ دیکھو مسلمان، یہ دیکھو مسلمان، یہ دیکھو مسلمان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال یہ شرعاً بھی، عقلاً بھی اور انسانیت کے نقطۂ نظر سے بھی اس قسم کے دھماکے، اس قسم کے خود کش حملے قطعاً ان کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ بس ہم کچھ نہیں کر سکتے، طالب العلم لوگ ہیں، عاجز لوگ ہیں، لیکن اللہ سے رو کے اور 2 رکعت پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ اس ملک کے امن کو قیامت تک میں، اور جو دشمن اور جو حاسدین اور جو مفسدین اور جو مفتنین اس نام کو استعمال کر کے اس اسلام کے ملک کی جڑیں کھودنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، اللہ حاقدین کے حقد سے محفوظ رکھے۔ اللہ اس ملک میں رہنے والا عرب ہے، غیر عرب ہے، مسافر ہے، مقامی ہے، اللہ سب کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال فطری بات ہے، انسان پر ایک اثر تو ہوتا۔ تو بہرحال اب آپ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے۔ یاد رکھو علم جو ہے وہ 2 قسم ہے، ایک ہے علوم دینیہ اور ایک ہے علوم دنیاویہ۔ یاد رکھو، تو اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہمیں علوم دین کے لیے آیا ہے، وہ علوم دنیاوی کے لیے نہیں آیا۔ ہمیں اجازت ہے کہ ہم دنیاوی علم حاصل کریں،
اللہ نے منع نہیں فرمایا، اللہ نے اپنے ایمان لانے والوں کو پابند نہیں کیا، بلکہ حکم دیا ہے کہ علم پڑھو، علم سیکھو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں اپنے زمانہ مبارک میں صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ عبرانی زبان سیکھو، سریانی زبان سیکھو، دوسری زبانیں سیکھو، تاکہ کوئی آدمی ہمیں زبان کی وجہ سے دھوکہ نہ دے سکے۔ تو علوم دنیا سیکھنا منع نہیں، علوم دنیا میں ترقی کرنا منع نہیں، نہ علوم دنیا سے ہمیں اسلام نے منع کیا ہے، یاد رکھو۔ لیکن اللہ کے قرآن میں تم بلا وجہ دماغ لڑا لڑا کے علوم دنیا ڈھونڈو، یہ غلط بات۔ اس لیے ایک چھوٹی سی مثال حدیث میں آ گئی کہ جب حضور پاک نے صحابہ کو منع فرما دیا کہ بھئی یہ کھجور میں جو وبر کرتے ہو کہ نر کھجور کا مادہ لے کے مادہ کھجور میں ڈالتے ہو، یہ چھوڑ دو، تو فصل نہ ہوئی۔ تو صحابہ سے پوچھا حضور نے کہ بھی فصل اس دفعہ بہت کم آئی ہے کھجوروں کی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو منع کیا تھا تعبیر سے۔ آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے معاملات کو تم جانو۔ تو لہذا معنی یہ ہے کہ علوم دنیا الگ ہیں اور علوم دین الگ ہیں۔ علوم دین کے بارے میں اللہ کا قرآن ایک ایسی جامع کامل مکمل کتاب ہے کہ اس کی مثال جو ہے دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میرے اللہ نے فرمایا کہ حضور اگر کافروں کو دولت ملی، دنیا ملی، تمہیں تو قرآن ملا ہے، آپ ان کی طرف تو توجہ ہی نہ کریں۔ اور یہ ہم نے کیوں دے دیا ہے؟ یہ ہمارا امتحان ہے کہ کبھی ہم دولت لے کے آزماتے ہیں، کبھی دولت دے کے آزماتے ہیں، کبھی کسی کو ہم فقیر بنا کے آزماتے ہیں، کسی کو ہم امیر بنا کے آزماتے ہیں، کسی کو ہم دکھ دے کے آزماتے ہیں، کسی کو ہم سکھ دے کے آزماتے ہیں۔ یہ تو امتحان ہے، اور یہ دنیا بھی دار الامتحان ہے، یہ دنیا بھی دار العمل ہے۔ آپ ان کی طرف غور نہ کریں۔ ہاں، جو آپ پر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے آپ کو نبی مانا ہے، جنہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، آپ ان سے مہربانی کریں، ان سے شک کریں۔ بخفض جناحک، اصل میں جناح کہتے ہیں پرندوں کے دو پر ہوتے ہیں نا، پرندہ جب اڑتا ہے تو پر ہلاتا ہے، تو وہ پر جب یوں بچھاتا ہے تو ایک قسم کی تواضع ہے۔ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ علم جانبک، کہ حضور ایمان والوں سے آپ محبت سے پیش آئیں، نرمی سے پیش آئیں، کیونکہ یہ نرمی اور محبت جو ہے وہ دلوں کو کھینچتی ہے، اور سختی اور نفرت جو ہے وہ لوگوں کو دور کرتی ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو اللہ پاک نے حکم فرما دیا، فرمایا واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین۔ جیسے حضور نے ہم کو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وقد اختلف فی السبع المثانی ما ہی، اب اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمائے۔ تو یہ 7 المثانی کیا ہے؟ اس میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مفسرین کا اختلاف ہے۔ فقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاہد وسعید بن جبیر والضحاک وغیرہم رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی 7 الطول۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، سعید بن جبیر، حضرت ضحاک فرماتی ہیں کہ 7 من المثانی کا معنی یہ ہے کہ 7 الطول، اللہ نے آپ کو یہ 7 بڑی بڑی صورتیں جو عطا فرمائی ہیں، یہ عظیم نعمت ہے۔ یاد رکھو قرآن پاک میں جو ہے نا جی 3 قسم کی صورتیں ہیں۔ بعض صورتیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے طول، یا لمبی صورتیں، بعض جو ہے اوساط ہیں وہ درمیانی صورت، اور بعض جو ہیں وہ قصار مفصل ہیں، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ تو یہ انہوں نے فرمایا کہ 7 من المثانی جو ہے 7 الطول، اور یہ 7 صورتیں کون سی ہیں؟ یعنون البقرۃ وآل عمران والنساء،
والمائدة والانعام والاعراف ویونس، یہ 7 صورتیں جو ہیں یہ مراد ہے۔ نص علیہ ابن عباس وسعید ابن جبیر، وقال سعید بین فیہن الفرائض والحدود والقصص والاحکام، وقال ابن عباس بین الامثال والخبر والعبر۔ اب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت ابن عباس اور حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ بالکل یہ پکی بات ہے کہ سبع المثانی جو ہے یہ 7 صورتیں۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ کیونکہ ان صورتوں کے اندر اللہ نے فرائض بیان فرمائے ہیں، اللہ نے حدود بیان فرمائے ہیں، اللہ نے قصص بیان فرمائے، اللہ نے احکام بیان فرمائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے ان صورتوں میں مثالیں بیان فرمائیں، اللہ نے سابقہ ماضی کے اخبار بیان فرمائے، اللہ نے ایسے واقعات جن میں عبرت پکڑنی چاہیے وہ بیان فرمائے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا ابن ابی عمر قال قال سفیان، وہ فرماتے ہیں المثانی سے کیا مراد ہے؟ البقرۃ وآل عمران والنساء والمائدۃ والانعام والاعراف والانفال وبراءۃ سورۃ واحدۃ۔ وہ فرماتے تھے کہ مثانی سے مراد سورۃ بقرہ، آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ، سورۃ انعام، سورۃ اعراف، یہ 6 ہو گئی، اور انفال اور براءہ جو ہے یہ ایک ہی صورت ہے تو لہذا 7 ہو گئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ 7 صورتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ ویسے تو قرآن سارا عظیم ہے لیکن یہ 7 صورتیں جو ہیں نرا نشان والی۔ قال ابن عباس ولم يؤتهن احد الا النبي وأوتي موسى منهن 2۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ یہ صورتیں جو ہیں ما سوا کسی نبی کے اللہ عطا نہیں فرماتے۔ حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر جو اولو العزم من الرسل ہیں ان کو بھی اللہ نے ان میں سے 2 عطا فرمائے۔ اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بعین ہی تورات میں یہ 2 صورتیں ہوں، منع ہوتا ہے کہ جو ان 2 صورتوں کے مضامین ہیں وہ تورات میں بھی موجود ہیں، ورنہ اللہ کا قرآن جو ہے قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف ابراہیم، صحائف موسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم، سب اللہ کی منزل کردہ کتابیں جو ہیں برحق ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ معنی یہ ہوتا ہے کہ جو مضمون یعنی سورۃ بقرہ میں ہے وہ کتاب تورات میں، جو مضامین سورۃ آل عمران میں ہیں یعنی وہ کتاب تورات میں بھی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمہ اللہ تعالی رواہ شیء عن الحجاج بن ولید بن الایدار عن سعید بن جبیر عنہ، وقال الأعمش عن مسلم البتين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم 7 من المثاني الطول، کہ حضور پاک کو یہ 7 صورتیں دی گئیں۔ وأوتي موسى عليه السلام 6 فلما ألقى الألواح ارتفع 2 وبقيت 4، کہ ان کو 6 ملی تھی لیکن جب انہوں نے تورات کے الواح تختیاں جو تھیں وہ ڈالیں تو پھر 4 جو ہیں اللہ نے علم اٹھا لیا، 2 کا اور 4 باقی رہ گئے۔ وقال مجاہد یہ 7 طوال ويقال هي القرآن العظيم۔ وقال خصيف عن زياد بن أبي مريم في قوله تعالى 7 من المثاني قال أعطيتك 7 أجزاء وأنه وبشر يعني مر ونهى وبشر وأنذر وأضرب الأمثال وأعدد النعم وأنبأك بنبأ القرآن۔ اب جناب اس میں یہ بھی آتا ہے حضرت خصیف زیاد ابن ابی مریم سے 7 من المثانی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو یہ 7 قسم 7 چیزیں 7 دی ہیں۔ کیا؟ مر امر کرو، ان میں امر بھی ہیں، ونہا لوگوں کو برائی سے روکے، ان میں نواہی بھی ہیں، وانذر لوگوں کو ڈرائیں جہنم سے، وابشر اور لوگوں کو بشارت دیں، وضرب الامثال لوگوں کو مثالیں دے کے سمجھائیں، اور اس کے بعد وعدد النعم اللہ کی نعمتیں گن کے سنائیں،
کہ اللہ نے یہ نعمت کی، یہ نعمت کی. وَأَنبَأَكَ بِنَبَأِ الْقُرْآنِ، اور ان کو خبر دیں جو اللہ نے قرآن میں آپ کو عظیم خبریں عطا فرمائیں گا. یہ 7 چیزیں ہیں. رواہ ابن جریر و ابن ابی حاتم، ایک قول. والقول الثانی انہا الفاتحہ وہی 7 آیات. اب یہ دوسرا قول ہے مفسرین کرام کا رحمت اللہ علیہم اجمعین کا. وہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. وہ کہتے ہیں 7 من المثانی سے مراد کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ، کہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس کی بھی 7 آیات ہیں. وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ. قال ابن عباس والبسملة هي الآية السابعة وقد خصكم الله بها. وبه قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن عبيد بن عمير وابن أبي مليكة وبشار بن حوشب والحسن البصري ومجاہد. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی سے سیدنا عمر ابن مسعود ابن عباس ان سے ایک قول مبارک یہ بھی مراد ہے کہ 7 من المثانی سے مراد ہے سورۃ فاتحہ. وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہے یہ 7ویں آیت ہے. اب وقد خصکم اللہ بہا، اس سورۃ فاتحہ کی جو نعمت ہے اللہ نے حضور کی امت کو چن لیا. وقال ابراہیم النخعی وعبد اللہ بن عبید بن عمیر وابن ابی ملیکہ وبشار بن حوشب والحسن البصری ومجاہد، ان سب نے یہی فرمایا. وقال قتادہ لنا انہن فاتحۃ الکتاب وانہن یثنین فی کل رکعۃ مکتوبۃ او تطوع. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ 7 من المثانی سے مراد جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے. اس کو مثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ چونکہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کو 7 من المثانی کہا گیا. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا خلاصہ درس میں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، یعنی اللہ کے قرآن کا پورا مضامین کا جو خلاصہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے. اور بعض علماء پھر اور آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا خلاصہ گویا بسم اللہ میں ہے کہ ہر چیز اللہ کے نام سے ہے، اللہ کے نام کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. اور بعض علماء اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ با کے نیچے جو ہے ایک نقطہ ہے نا، بس ایک نقطے میں سارا خلاصہ ہے، مقصد تو توحید ہے. اللہ نے قرآن اتارا، پیغمبر بھیجے کس لیے؟ کہ اللہ کی توحید کا سبق پڑھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کا سبق دیں. تو اصل مقصد جو ہے انبیاء کے بھیجنے کا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو توحید جو ہے الوہیت وہ ہے یہی کہ عبادت جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال قتادہ ذکر لنا انہن فاتحۃ الکتاب وانہن یثنین فی کل رکعۃ مکتوبۃ او تطوع واختارہ ابن جریر واحتج بالاحادیث الواردۃ فی ذلک وقد قدمناها فی فضائل سورۃ الفاتحہ فی اول التفسیر وللہ الحمد. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضائل سورۃ الفاتحہ میں ہم سب بیان کر چکے اللہ کی رحمت سے. وقد اورد البخاری رحمہ اللہ تعالی ہؤلاء حدیثین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارک کے موقع پر بھی 2 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں. احدهما قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن بن عاصم عن ابي سعيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت فأتيته فقال ما منعك أن تأتيني فقلت كنت أصلي فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. اب یہ حدیث مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ ابی سعید بن المعلہ فرماتے ہیں
کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ حضور پاک نے مجھے بلایا، لیکن میں جلدی نہ گیا، میں نے نماز پڑھی، نماز ختم کر کے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں حضور کی خدمت میں آیا تو حضور نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا ہے، کیوں نہیں آئے، تم نے دیر کیوں کر دی؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، تم نے قرآن میں یہ حکم نہیں پڑھا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو فوراً آؤ؟ تو تمہارا کام یہ تھا کہ نماز چھوڑ کے بھی آ جائے، پھر جا کے نماز مکمل کر لیں۔ الا اعلمک، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ سکھاؤں، اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج من المسجد۔ حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ سکھاؤں، یعنی میں سکھانا چاہتا ہوں تمہیں مسجد کے نکلنے سے پہلے کہ اللہ کے قرآن میں جو سب سے بڑی عظیم صورت ہے شان کے اعتبار سے۔ قال فذهب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليخرج وذكرت فقال، اب حضور پاک جب مسجد سے جانے لگے، اب جب نکلنے کے قریب آئے تو میں سکھاؤں گا۔ تو حضور پاک نے الحمدللہ رب العالمین یعنی الی آخری ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، آپ نے فرمایا یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہی ہے سبع المثانی، اللہ نے جو مجھے نعمت عطا فرمائی ہے۔ الثانی، یہ دوسری حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل فرمائی ہے۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، یعنی گویا یہ قرآن کی ماں ہے، القرآن ہے سورۃ فاتحہ۔ فهذا نص في ان الفاتحة من السبع المثاني والقرآن العظيم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس حدیث مبارک سے جب حضور پاک نے معین کر دیا کہ سبع المثانی سے مراد فاتحہ ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، کہ جب حضور پاک نے فرما دیا کہ سبع المثانی جو ہے سورۃ فاتحہ، ہاں سب فاتحہ کے علاوہ بھی اگر کسی کو سبع مثانی کہا جائے تو منع نہیں، لیکن اصل سبع المثانی سے مراد جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اب فرماتی ہیں کہ ولیکن لا ینافی وصف غیرها من السبع الطوال بذلك لما فيها من هذه الصفة كما لا ينافي وصف القرآن بكماله ايضا، سارے قرآن کو بھی کہا جائے تب بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ مقصد تو عظمت قرآن ہے، عظمت آیات ہے، عظمت سور ہے۔ كما قال تعالی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، فهو مثانی من وجہ مشابہ من وجہ، کہ متشابہ بھی ہے اور مثانی بھی ہے، اور ہے کیا وهو القرآن العظیم۔ كما انه علیہ الصلاۃ والسلام لما سئل عن المسجد الذي اسس على التقوى فاشار الى مسجده والآية نزلت في مسجد قباء فلا تنافي فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه اذا اشترك في تلك الصفة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ عن المسجد الذي اسس على التقوى، وہ کون سی مسجد ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ یعنی قباء۔ تو اب اگر قباء مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، اس کے معنی یہ تو نہیں کہ اور مسجدیں نہیں ہیں، یعنی اور مسجد جیسے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اور مدینہ منورہ میں مساجد ہیں یا اور پورے عالم میں مساجد ہیں جو صحیح معنی میں ایمان والوں نے اخلاص سے بنائی ہے، لیکن اصل یہ آیت کا اطلاق جو ہے وہ مسجد قباء پہ تھا، لیکن اگر دوسری مسجد پہ اطلاق کیا جائے تو منع نہیں۔ تو سبع المثانی کا اصل اطلاق جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، لیکن اگر سورۃ فاتحہ کے علاوہ سبع الطوال پر بھی اطلاق کیا جائے تو کوئی منع نہیں۔ وقوله تبارک وتعالی ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم اے استغفر ما آتاک اللہ من القرآن العظیم۔
اما هم فی من المتاع والزہرۃ الفانیہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ قرآن سے غنا حاصل کریں کہ اللہ نے آپ کو قرآن کا علم دیا ہے، تو قرآن کے مقابلے پہ ان دنیا والوں کی یہ دنیا کی حقیر چیزیں کیا قیمت رکھتی. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں یاد رکھو کہ جس بندے کو اللہ قرآن کا حافظ بنا دے یا قرآن کا قاری بنا دے یا قرآن کا مترجم بنا دے، مفسر بنا دے، عالم بنا دے، تو اس کو نہیں چاہیے کہ کبھی دنیا والوں کو بڑا سمجھے، کیونکہ اگر اس نے کسی دنیا والے کو بڑا سمجھا تو پھر اس نے اللہ کے کلام کی توہین کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں سب سے بڑی نعمت دی ہے، اس سے بڑی نعمت تو ہے کوئی نہیں. یہ تو وہ نعمت ہے جو اللہ نے سب سے پہلے حضور پاک کے دل مبارک میں رکھی اور حضور کے بعد حضور کی امت کے دلوں میں رکھی. تو جن دلوں کو اللہ نے قرآن کے لیے چن لیا، جن دلوں کو اللہ نے علوم قرآن کے لیے چن لیا ہو، تو ان علماء کو ایسا استغنا ہونا چاہیے کہ وہ کبھی کسی بڑے سے بڑے دنیا دار کو بھی اس نظر سے نہ دیکھیں کہ آئے یہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے نزدیک یہ دولت دنیا کی قیمت جو ہے، یہ جو مینگنیاں ہوتی ہیں نا بکری کی، اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں. یعنی ان کی نظر میں مینگنیاں اور پیسے برابر ہوتے ہیں کہ کیا ہے، چھوڑو یہ دنیا کی. حتیٰ کہ یعنی دنیا سے ایک دفعہ حدیث مبارک میں آتا ہے میرے محبوب کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے. تکبیر ہو چکی تھی، یعنی تکبیر ہو گئی، اب حضور نے نماز پڑھانی. مصلی پہ آ کے حضور فوراً گھر واپس چلے. آپ نے مدینہ پاک دیکھا ہے، اللہ پاک زیارت قبول فرمائے اور اللہ ہم گناہگاروں کو بھی نصیب فرما دے. تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ بی بی عائشہ کا جو گھر ہے یہ سارے اسی طرح حضور کے سارے گھر مبارک ہیں. اب جہاں یوں سمجھو نا، اب جہاں امام کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھاتا ہے، صف اول بنتی ہے، یہ سارے اسی ترتیب سے یہ سارے حضور کی بیویوں کے گھر. تو گویا یہ گھر مبارک جو ہیں بالکل اتنے قریب تھے کہ بس گھر سے نکلے اور مسجد میں آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر ہو گئی اور لوگ کھڑے ہیں، لیکن نماز شروع کرنے کے بجائے گھر تشریف لے گئے، واپس آئے، پھر آ کے نماز پڑھائے. اب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا کہ تکبیر کے بعد حضور گھر گئے. آپ نے فرمایا کہ میرے گھر میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا تھا، وہ بھیجا تھا کسی نے، تو میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ میں مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے ساتھ مشغول ہوں اور نبی کے گھر میں سونا پڑا رہے. اس لیے میں گیا اور بیویوں کو حکم دیا کہ فوراً اس کو خیرات کر دو، صدقہ کر دو، یہ باقی ہے. تو یہ مقام ہوتا ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم. اسی طرح اس دور میں آپ اندازہ کریں، آج تو کوئی قیمت نہیں نا، ذرا آپ 1400 سال پہلے کا اندازہ کریں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 30,000 درہم اس دور میں، 30,000 درہم اس دور میں ہدیہ بھیجا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. کیونکہ ملک فتح ہو گئے، غنیمت آ گئی، مال غنیمت آ گئے، تو فوراً وہ بیویوں کو ازواج مطہرات کو بھیجتے تھے. اچھا، اتفاق کی شان یہ ہے کہ بی بی عائشہ اس دن روزے سے شام کو جب افطار کا وقت آیا تو آپ کی خادمہ نے ایک روٹی کا سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا اور پانی اور ساتھ ہی یہ عرض کیا کہ اماں اگر مہربانی کر کے کوئی 5-10 درہم ہمیں بھی دے دیتی ہیں آپ، تو کم از کم ہم آج تو اچھا کھانا گھر میں کھا لیتے. ابھی بھی صاحبہ نے فرمایا کہ تم نے یاد نہیں دلایا، اگر یاد دلاتی تو میں دے دیتی. یعنی 30,000 درہم دن میں صدقہ ہو گیا. آپ روٹی جو ہے کچھ کھا رہے، سوکھی روٹی کے ساتھ افطار. یہ مقام ہے انبیاء کا، یہ مقام ہے صحابہ کا، یہ مقام ہے صحابیات کا،
یہ مقام ہے اہل بیت نبی محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ اپنی ذات کا تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، فوراً اللہ کے راستے میں اٹھا رہے۔ مجھے یاد ہے حضرت ہزاروی صاحب ایک دفعہ رحمت اللہ علیہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت ہزاروی رحمت اللہ علیہ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کے جلسے میں تشریف لائے تو مدرسے کے کمرے میں بیٹھے ہیں صبح کی نماز کے بعد، اور میں نماز پڑھ کے جلدی آیا کہ حضرت ہزاروی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کے دو چار باتیں پوچھ لوں۔ تو میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت نے روٹی کے سوکھے ٹکڑے، اچھا بوڑھے آدمی، اور چائے میں جناب وہ بھگو رہے ہیں اور بھگو رہے ہیں اور وہ نرم نہیں ہو رہے، وہ بار بار چائے میں بھگوتے ہیں، پھر جناب دیکھتے ہیں ابھی پھر سخت ہے، وہ پھر بھگوتے ہیں۔ تو مجھے بڑا احساس ہوا، میں جلدی سے دوڑا اور مدرسے والوں کو پکڑا، نے کہا اللہ کے بندو، یہ میرے جیسے نالائق لوگوں کے لیے تو کھانے میں 10 ناشتے میں ابھی پتہ نہیں 20 قسم کے آئٹم آئیں گے، اور حضرت ہزاروی جو ہے روٹی کھا رہے ہیں سوکھے، خدا کا خوف کرو، ان کو ناشتہ نہیں پہنچایا تم لوگوں نے جلدی۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے کہا، انہوں نے فرمایا صرف مجھے ایک چائے کی پیالی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ان کا مزاج ہے، اب جو کہہ دیا ہم کیا کریں۔ میں پھر آیا، میں نے کہا حضرت میں ناشتے کے لیے کچھ لے آؤں، فرمایا بھائی نہیں، ناشتہ کا تو مدرسے والوں نے بھی پوچھا ہے، راستے میں ٹرین میں نے 2 روٹیاں خریدی تھیں، ایک روٹی تو میں نے کھا لی، اور ایک روٹی جو بچ گئی تو لپیٹ کے میں نے اپنے تھیلے میں رکھ لی، تو وہ روٹی ضائع ہو جائے گی نا، اگر اب میں ناشتہ کر لوں تو وہ روٹی کہاں کروں گا، تو لہٰذا وہ روٹی ہے میں کھا رہا ہوں، بس ٹھیک ہے، سوکھی ہے تو کیا ہو، یعنی ان لوگوں کو کوئی بات نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا قرآن اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ جس کو یہ نعمت عطا فرما دے، پھر اگر دنیا والوں کو وہ حسرت سے اور غبطے سے اور حسد سے دیکھے تو پھر اس جیسا بد نصیب تو ہے کوئی نہیں۔ اسی فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استغنی ما آتاک اللہ من القرآن العلیم اما هم فيه من المتاع والزهرة الفانیہ ومنها هنا ذهب ابن عیینہ الى تفسیر الحدیث الصحیح ليس منا من لم يتغن بالقرآن الى انه يستغنی به اما اداه۔ حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے تھے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، یعنی وہ ہماری جماعت سے بھی نہیں۔ یتغن کا معنی قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھے، یہ معنی نہیں کہ گانے کی طرح پڑھے، لفظ غنا کا معنی یہ نہیں ہوتا، معنی یہ ہے کہ قرآن کو سنوار کے پڑھے، بنا کے پڑھے۔ دیکھا نہیں جب قاری پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اور اللہ نے جن کو آواز بھی اچھی عطا فرمائی ہو تو پھر سبحان اللہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دل پہ اوپر قرآن چوٹ لگا رہا۔ اسی لیے ایک دفعہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ رات کو تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، حضور پاک کا جو گزر ہوا تو حضور کھڑے ہو گئے، حضور پاک سنتے رہے اور صحابی پڑھتے رہے۔ صبح کی نماز کے بعد حضور نے فرمایا کہ ابھی موسیٰ رات میں نے تمہارا قرآن سنا ہے، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ اللہ نے تمہیں وہ آواز دی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی ہے۔ تو حضرت ابی موسیٰ اشعری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، واللہ خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں تھا، لو علم تو اگر پتہ ہوتا کہ آج میرا قرآن میرا مدنی خود سن رہا ہے، لحبرتہ تحبیرا، حضور میں پھر بنا بنا کے پڑھتا، میں پھر سوار کے پڑھتا، میں تو ویسے پڑھ رہا تھا قرآن، میں تو اپنے انداز سے قرآن پڑھ رہا تھا، اور اگر مجھے علم ہوتا کہ آج میرا قرآن سننے والا خود صاحب قرآن ہے، خود محمد عربی ہیں، تو حضور میں تو قرآن کو بنا بنا کے پڑھتا۔ اس لیے حکم ہے کہ قرآن کو جب پڑھو سنوار کے پڑھو،
بنا کے پڑھو۔ اچھا ایک اور بھی بڑی مصیبت ہے، بعض ہمارے بھائی ہیں ایک تو قرآن غلط پڑھتے ہیں اور پھر پڑھتے بھی زور سے ہیں۔ اللہ کے بندے جب زور سے پڑھو گے جو سنے گا وہ بھی تو گناہ گار، یا تو بیٹھ کے تمہاری غلطیاں نکالے، تمہیں قرآن صحیح کر کے سمجھائے، اور اگر اتنا اس کے بعد وقت نہیں تو غلط سن کے گناہ گار ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن میرے عزیزوں کو قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا وہ کسی قاری کی خدمت میں بیٹھ کے ایک آدھا پارہ جو ہے صحیح کریں، یعنی روزانہ 2 سطر، 1 سطر، 2 سطر، 2 سطر، 3 سطر، 2 آیات، 4 آیات، 5 آیات بیٹھ کے ان سے قرآن کو صحیح کرائیں اور قرآن پڑھنا سیکھیں، اور جب انشاءاللہ تم ایک پارہ صحیح پڑھ لو گے پھر سارا قرآن صحیح پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، قرآن آسان ہو جائے۔ اور اگر اس وقت تک قرآن تمہیں صحیح نہیں آتا ہے تو پھر اتنا زور سے نہ پڑھو کہ دوسروں کو بھی گناہ گار کرو، کہ لگے ہوتے ہیں جناب پڑھ رہے ہیں، نہ زبر کا پتہ ہے، نہ زیر کا پتہ ہے، نہ پیش کا پتہ ہے، اور نہ حروف کی کوئی ادائیگی صحیح ہے، نہ وقف ہے، نہ وصل ہے، نہ مد ہے، بس جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ ایسا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا حضرت سفیان ابن عیینہ نے اس کا دوسرا ترجمہ بھی دیا، انہوں نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، انہوں نے کہا اس کا معنی ہے جو قرآن سے غنا حاصل نہ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، کہ جب اللہ نے تمہیں قرآن دے دیا بس بات ختم ہو گئی، پھر دنیا کی کیا چیز ہے، یہ دولت پیسہ کیا چیز ہے، یہ تو کوئی چیز حقیقت ہے ہی نہیں۔ جب اللہ نے تمہیں قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، دولت پیسہ تو جاہلوں کے پاس بھی ہوتا ہے، دولت پیسہ تو فاسقوں اور فاجروں کے پاس بھی ہوتا ہے، دولت پیسہ تو قارون، نمرود، شداد، ابو جہل کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن کی دولت اگر ہوگی تو ابو بکر کے پاس ہوگی، عمر، عثمان و علی کے پاس ہوگی، اہل بیت نبی کے پاس ہوگی، صدیقین و صالحین کے پاس ہوگی، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اگر قرآن دیا ہے تو پھر آدمی میں غنا ہو، آدمی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے پھر دولت والوں کے سامنے۔ فرماتے ہیں تفسیر صحیح لیکن لیس هو المقصود من الحدیث کما تقدم فی اول التفسیر۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ابن عیینہ جو فرمایا تفسیر تو ٹھیک ہے لیکن مقصود حدیث کا یہ نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ قرآن کو بنا بنا کے پڑھو، قرآن کو سنوار کے پڑھو اور اچھی آواز سے پڑھو۔ وقال ابن نبی حضرت وکی ابن الجواد موسیٰ ابن عبیدہ یزید ابن عبداللہ ابن قصیط عن ابی رافع صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ضعف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسرع فارسل الى رجل من اليهود يقول لك محمد رسول الله اصلفني دقيقا الى هلال رجب قال لا الا برهن فاتيت النبي فقال اما والله اني لامين من في السماء وامين من في الارض ولئن أصلفني أو باعني لودين إليه فلما خرج من عنده نزلت هذه الآية۔ اب جناب اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ حضور کی خدمت میں ایک مہمان آئے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور کے گھر میں کچھ بھی نہیں، کہ مہمان کے لیے کیا بنائے۔ حضور پاک نے صحابی کو بھیجا، ابھی رافع آپ کے غلام ہیں، آپ نے بھیجا کہ فلاں یہودی کے پاس جاؤ، اس کو کہو کہ ہمیں اتنا آٹا دے دے، ہم رجب کے اندر پیسے ادا کر دیں گے۔ جب وہ گیا تو اس نے کہا کہ حضور پاک نے مجھے بھیجا ہے، ہمیں تم ادھار پہ قرضے پہ یہ آٹا دے دو، ہم رجب میں پیسے ادا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں دے دوں، اتنا برہن، ہاں وہ چیز لے آؤ میرے پاس، پہلے رہن رکھو تو پھر دوں گا۔ یعنی اللہ کے نبی کے گھر میں آٹا بھی نہیں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے نبی کے گھر میں، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، گھر میں آٹا نہیں، اور یہودی سے ادھار لے رہا، اور اس نے بھی ادھار نہیں دی۔ حضور پاک نے فرمایا یہ عجیب آدمی ہے، اگر یہ مجھے ادھار دے دیتا تو واللہ میں تو آسمانوں اور زمینوں میں امین ہوں، اللہ نے مجھے امین بنا کے بھیجا، میں تو امانت والا ہوں، لیکن افسوس کہ اس نے اعتبار نہیں کیا۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی کہ میرا مدنی آپ غم نہ کریں،
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا إلى آخر الآية كأنه يؤذيه عن الدنیا. گویا کہ اللہ پاک نے آپ کی تسلی فرمائی کہ حضور اگر ہم نے آپ کو دنیا نہیں ہے، اگر ہم نے آپ کو دنیا کی دولت مال نہیں دیا ہے کہ آپ آٹا لینے کے لیے بھی مجبور ہیں، آپ غم نہ کریں، آپ کو تو ہم نے عظیم نعمت دی ہے. قال له في ابن عباس لا تمدن عينيك قال نحر رجل يتمنى مال صاحبه. انہوں نے فرمایا کہ اس میں اللہ نے یہ بھی منع کیا ہے کہ اگر کسی آدمی کو دولت ملی ہے، بیٹے ملے ہیں، بچے ملے ہیں، تو یہ تمنا نہ کرو کہ اس کو نہ ملے مجھے ملے، بلکہ کہو ماشاءاللہ بارک اللہ، یا اللہ اس کو اس کی نعمتیں مبارک کر اور ہمیں بھی اپنے خزانے سے عطا فرما. کسی کے لیے یہ تمنا نہ کرو. وقال مجاہد ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم هم الاغنیاء. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ میرے محبوب جو ہم نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ ان دنیا داروں اور غنی لوگوں کی طرف توجہ بھی نہ کریں. ان کی نعمتیں فانیہ ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، اور قرآن کی نعمت جو ہے وہ باقی ہے کہ دنیا میں بھی ساتھ ہے، اللہ کا قرآن قبر میں بھی ساتھ ہے، اور اللہ کا قرآن حشر میں بھی ساتھ ہے، اور اللہ کا قرآن پل صراط میں بھی ساتھ ہے، اور اللہ کا قرآن کا اگر جہنم میں بھی آدمی گیا تو سورت اللہ سے چھڑوائے گی کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھنے والا تھا، مہربانی کرو اس کو چھوڑو. تو اللہ کے قرآن جیسی نعمت جو ہے کہاں ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی قرآن کی نعمت عطا فرمائے اور اس کی عزت و عظمت کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تا قیامت ہمیں اس دین کی نعمتوں سے محروم نہ فرمائے، نہ ہماری اولادوں کو، نہ ہماری نسلوں کو، نہ نسلوں کی نسلوں کو. اللہ تبارک و تعالی سب بیماریاں اور پریشانیاں تکلیفیں دور فرما دے. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی نے جب آپ اس بیوی کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے کہا مجھے اللہ کی پناہ، تو حضور نے پھر اس کو چھوڑ دیا. تو آپ کی بیویاں جو ازواج مطہرات ہیں وہ تو آپ کی زوجیت میں آنے کے لیے فخر محسوس کرتی تھی، تو اس بیوی نے کیسے اللہ کی پناہ مانگی؟ میرے عزیز یہ واقعہ حدیث میں موجود ہے، لیکن اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب حدیث پڑھو نا یا قرآن پڑھو تو کسی عالم کی خدمت میں جا کے پڑھو. اگر تم نے بغیر سیکھے ہوئے خود آپریشن کر دیے نا پھر مریض اللہ کے حوالے. اس لیے ہمیشہ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں ابو الازما علیہ وسلم کہ ان کا زمانہ جو ہے وہ حضور کے زمانے کے قریب ہے، ان کا علم جو ہے وہ بڑا پکا ہے، ان کا کردار جو ہے وہ بڑا پکا ہے. اللہ نے ان کے سینوں کو قرآن و حدیث کے لیے کھول دیا تھا. میرا بھائی یہ واقعہ یوں ہے کہ حضور کا نکاح ہوا تھا، ابھی یعنی رخصتی بھی نہیں ہوئی اس بیوی سے، حضور کی ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی. تو اس میں محدثین نے دو باتیں لکھی ہیں کہ وہ بیوی عرب نہیں تھی، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ وہ عرب. اور جہاں اس بیوی کو رکھا گیا اور پہلی دفعہ حضور تشریف لے گئے، اس کے تو دماغ میں تھا نا کہ میں محمد مصطفیٰ کی بیوی ہوں، بھائی میرا نکاح ہوا ہے محمد رسول اللہ سے، جو دین کے بھی بادشاہ، دنیا کے بھی بادشاہ، جو امام الانبیاء ہے. تو جب وہ میرے پاس آئیں گے تو صاف بات ہے کہ آگے پیچھے جناب صحابہ ہوں گے، پروانے ہوں گے، غلام ہوں گے، اور نکریانیاں ہوں گی، خادمائیں ہوں گی. حضور کے آنے کی اطلاع ملے گی. حضور سادگی سے چلے گئے. تو جو ہی حضور نے خیمے کا کپڑا ہٹایا تو وہ بیچاری ڈر گئی، اس نے سمجھا حضور نہیں کوئی اور ہیں. تو اس نے کہا نعوذ باللہ، میں نے کہا میں پناہ پکڑتی ہوں اللہ کی، میرے پاس اندر نہ ہے.
تو حضور نے فرمایا چاہے غلطی سے بھی تم نے یہ کلمہ کہہ دیا ہے، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ جب تم نے اللہ کی پناہ پکڑ لی ہے تو اللہ کی پناہ میں جو آگے آگے۔ پھر وہ ساری زندگی بیچاری روتی رہی کہ میں حضور کی زوجیت کے شرف سے محروم ہو گئی۔ اصل واقعہ جو ہے وہ یہ تھا۔ اب ایک آدمی حدیث تو پڑھ لے گا لیکن اگلی بات سمجھے گا نہیں، اور پھر وہ کس سے کہانیاں بناتا رہے گا، جیسے پھر اس کا دماغ آئے گا۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ وہ ایک مثال مشہور ہے نا، ایک میرے جیسا مولوی تھا، ان پڑھ، تو وہ جناب ایک دفعہ گئے تو دیکھا کہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور حجامت پڑی ہوئی ہے اور بال پڑے ہوئے ہیں، تو ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت آج جمعہ کا دن تھا تو آپ جمعہ سے پہلے حجامت فرما لیتے، غسل فرما لیتے۔ نے کہا اللہ کے بندے عجیب بات ہو، میں نے 30 سال ہو گئے جمعہ کے دن میں کبھی حجامت نہیں بنواتا۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ نے کہا تم جاہل ہو، حدیث میں نہیں ہے، حضور نے منع کیا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق یوم الجمعہ تھے، حضور نے منع کیا ہے کہ جمعہ کے دن آدمی حلق نہ کرائے۔ اس نے کہا حضرت وہ حدیث لے آؤ، کتاب لے آؤ۔ اور جب کتاب آ گئی اس نے کہا مولوی صاحب یہ حلق نہیں، لفظ ہے حیلا کے، یہ حلق نہیں ہے، یہ لفظ ہے حیلا کے، کہ حضور نے جمعہ کے دن حلقے بنا بنا کے نہ بیٹھو کہ 4 ادھر بیٹھے 4 ادھر بیٹھے، سب بنا کے بیٹھو نماز کے لیے۔ یہ حیلت سے بنا کیا ہے، حلقہ بنانے سے، سر منڈانے سے نہیں۔ یہ شیر ہے، شیر نہیں۔ لکھنے میں تو دونوں ایک جیسے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو علماء سے، حدیث حاصل کرو ان سے جو محدث ہیں، علماء ہیں، جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، تاکہ جب ہماری غلطی ہو تو ہمیں فوراً تنبیہ کر دیں۔ ٹیلی فون کے ذریعے نکاح ناجائز ہے۔ نماز حاجت کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے عام نماز پڑھتے ہو اسی طرح وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب کوئی مصیبت آئے، مشکل آئے، 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو، اللہ سے دعا مانگو۔ کہتے ہیں جی نماز پڑھتے ہوئے تسبیح کو سترہ بنائے، سترہ اونچا ہوتا ہے۔ سترہ جو ہے لکڑی ہوتی ہے، کم از کم 1 بالش کے برابر، کم از کم، ورنہ 1 فٹ تسبیح کو یہ تھے آپ سترہ بنا لیں گے۔ کہتے ہیں ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ لوگ صفیں سیدھی نہیں کرتے، اللہ ہدایت دے۔ دیکھا نہیں ائمہ کرام روز کہتے ہیں سبو استبو سبو صفوفکم، رات دن ہر نماز میں کہہ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اگر نہیں کرتے اللہ ہدایت دے۔ جی کہ یہاں آ کر ہمیں پتہ چلا ہے کہ سورت فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک، ہمارا بھی ایمان ہے اس حدیث محمد مصطفیٰ۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ نماز کوئی ایسی ہے جس میں فاتحہ نہ ہو؟ وہ نماز آپ مجھے بتا دیں تو وہ نہیں ہوتی۔ کوئی نماز ایسی ہے جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے؟ تو نماز میں فاتحہ تو ہو رہی ہے۔ باقی رہا امام اور مقتدی کا جھگڑا، وہ حدیث میں دکھا دو لفظ حاضر، باقی فاتحہ نماز میں تو موجود ہے نا۔ اللہ کے لیے ان جھگڑوں کو چھوڑ دو، کافی لڑا لیا لوگوں کو، اب معاف کرو۔ جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ سب کی قبول فرمائے، اللہ ان سب کی نمازوں کو حضور کی سنت کے مطابق بنائے۔ پیار سے مسائل ضرور سمجھاؤ، لیکن اس قسم کے اختلافی مسائل نہ چھیڑو۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کی کتابوں میں نے پڑھا تھا کہ جب آدمی عمرے میں طواف کرے تو دایاں کندھا نکالے۔ ہمارے معلم نے بایاں کندھا نکالا، تو معلم ہی ایسا ہوگا نا ماشاءاللہ۔ بہرحال وہ آپ نے کتابوں والی بات چھوڑ دی، معلم کی مان لی، وہ زیادہ پڑھا لکھا تھا۔ بار صورت کندھا دایاں نکالا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مہر جو ہے کتنی دی جائے؟ جتنا آپ کی مرضی ہو،
جتنی مرضی ہو آپ کی مہر دیں. کم از کم مہر جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ 10 درہم ہے. باقی یہ جو آپ لوگوں نے 32 روپے اور مہر فاطمی بڑھا رکھی ہے سب غلط باتیں ہیں. کہتے ہیں جی کہ ایک عورت جو ہے شادی کے بعد وہ عالم بننا چاہتی ہے اور بچیوں کو علم دین بھی پڑھانا چاہتی ہے تو شوہر کے حقوق کیسے ادا کرے گی؟ تو جو شوہر عالم ہیں وہ بیوی کے حقوق کیسے ادا کرتے ہیں؟ نہیں، جو عالم ہیں شوہر پڑھا بھی رہے ہیں اور بیوی کے حقوق بھی ادا کریں. وہ بھی پڑھاتی رہے اور حق بھی ادا کرتی رہے. اگر تم مرد کر سکتے ہو تو عورت بھی کر سکتی ہے. انہیں عرفات والے دن مسجد سے دور نماز پڑھی تھی امام کے ساتھ. امام کی آواز آ رہی تھی لیکن اگلی صفیں آپ کو نظر آ رہی تھی یا نہیں؟ اگر اگلی صفیں آپ کو نظر آ رہی تھی پھر تو نماز ہو جائے گی. اگر صرف آواز آ رہی تھی پھر تو ریڈیو لگا دو، تمہارے ملک میں بھی آواز آ جائے گی. صرف آواز پر تو نماز نہیں ہوتی. پھر تو اپنے اپنے ملک میں ماشاءاللہ ریڈیو لگا کے کھڑے ہو جاؤ، صرف 2 گھنٹے کا فرق آگے پیچھے ہو جائے گا اور آواز تو پہنچ جائے گی. اگر ایک عورت ہے وہ بیچاری حمام میں گئی، اس کو معلوم ہوا کہ حیض شروع ہو گیا، وہ وضو کرنے کے لیے گئی تھی اور بچے بیچاری کے حرم میں بیٹھے ہیں، بچے لے لے، کوئی بات نہیں، لے کے نکل جائے جلدی. کہتے ہیں جی کہ ہم نے احادیث مبارک پڑھی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کا حکم ہے. تو ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک پڑھی ہے ماشاءاللہ، ہمیں کوئی اعتراض ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو سے مراد جو ہے وضو اصطلاحی ہے کہ پورا وضو کرے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ وضو جو ہے لغوی ہے. کیا معنی؟ یعنی کلی کر لے، منہ دھو لے، بس کافی ہے. اب باقی جو ہے نا وہ علم کی بات سے، وہ تیرا کام نہیں ہے سمجھنا، تم اتنی سمجھ لو، اس پہ عمل کرو. اگر ایک آدمی نے بیوی سے صحبت کی ہے، ابھی غسل نہیں کیا اور کچھ کھا پی لیا، کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ استنجا کر کے وضو کر کے کھائے، اس کے بغیر نہ کھائے. اگر ایک عورت ناپاک ہے، یعنی میاں بیوی نے صحبت کی، غسل نہیں کیا، بچہ رونے لگ گیا تو دودھ پلائے گی؟ حیض کی حالت میں 8 دن دودھ نہیں پلائے گی؟ اللہ کے بندے ناپاک ہے تو کیا ہو گیا، پلا سکتی ہے دودھ. شیعہ کون ہے پتہ نہیں، جب تمہیں لکھنے ہی نہیں آتا شیعہ تو سمجھو گے مٹی. شکر کدو، اچھا کدو، ہاں کدو حضور کو پسند تھا، کھایا کرو. میں نے ایک آدمی کو مسجد میں 1 ریال دیا تو ایک مولوی صاحب نے منع کیا. یہ دوسری مسجدوں میں تو ٹھیک ہے لیکن یہاں تو پورا مکہ مسجد الحرام ہے، کہاں جائیں؟ اللہ اسماعیل جو ہے کہتے ہیں کہ میزاب رحمت کے نیچے یہاں نماز پڑھتے تھے حضرت. قرآن پاک کی آیات مبارک سب سے بڑی جو ہے شفا کے لیے سورۃ فاتحہ ہے، پڑھا کریں، زمزم پہ دم کر کے پیا کریں، اور آپ اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہر بیمار کے لیے شفا کی دعا بھی کیا کریں. میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں، کمپنی 2 سال کے بعد چھٹی دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر آپ کی بیوی اور آپ راضی ہیں 2 سال کے بعد بھی جا سکتے ہیں. میرے 2 بچے ہیں، مجھے اور بچہ نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ اگر تمہارے والدین بھی یہی سوچتے تو آپ تشریف ہی نہ لے آتے.
بہرحال بچوں کو بلا وجہ بند کرنا حرام ہے۔ کہتے جی اللہ نے آدم علیہ السلام موجود ہے، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي۔ اللہ پاک ہر مسلمان کے بیٹوں کو، بیماروں کو شفا دے، اللہ ہمارے بیماروں پہ بھی رحم کرے۔ ایمان زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے یہ علمی بحث ہے، جب آپ کو اللہ اتنا علم عطا فرمائے گا تو پھر آپ آ کے حدیث مبارک کی کتاب لا کے بیٹھ کے سمجھیں، اس کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے۔ میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں، کمپنی نے صفائی کا کام ٹھیکے پر دیا ہے، وہ ٹھیکیدار اپنی خوشی سے مجھے کچھ رقم دے وہ لے سکتے ہیں۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو بالکل مجھے ملنا کیا بھئی مشکل ہے، عشاء کے بعد مل رہے ہیں۔ حرم کی مٹی اپنے ملک میں نہ لے جائیں، 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 لے جائیں،